الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ انشاءاللہ آج سے آپ کے سامنے سورہ تکویر کا تفسیر پیش کی جائے گی۔ الحمدللہ شروعات میری سورہ نبا سے ہوئی، سورہ نبا ختم ہونے کے بعد پھر سورہ نازعات، پھر اس کے بعد سورہ عبس، اور اب یہ چوتھا سورہ ہے جس کا نام سورہ تکویر ہے۔ سب سے پہلے میں صرف آج ایک ہی آیت پر بات کروں گا، اور سب سے پہلے اس سورت کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس سورت کے بارے میں تفصیلات آپ کو معلوم ہو۔ جب کبھی آپ قرآن میں سورہ پڑھیں یا پھر نماز میں اس سورت کی تلاوت کریں تو اس سورت کے اندر اللہ نے کیا بات بیان کی یہ آپ کو معلوم ہو۔ اس سورت کا نام سورہ تکویر ہے۔ اس میں یہ ایک مکی سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ نازل کی گئی۔ اس سورت میں کل 29 آیتیں ہیں، 29 آیتوں والا یہ سورہ ہے، اور تقریباً اس سورت میں جو کلمات ہیں 104 کلمات ہیں، اور اس میں جو حروف ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ ورڈز جو ہیں تقریباً 425 یہ ورڈز ہیں۔ اور اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل کیا، اور پوری سورت میں صرف ایک ہی رکوع ہے۔ یہ کوئی کتاب میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، باقاعدہ کتنے حروف ہیں وہ بھی ہمیں سرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ کر یہ بات میں کہتا ہوں، اور اتھینٹک کہتا ہوں۔ آپ بھی بعد میں اپنے گھر جا کر اس سورت میں کتنے حروف ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں، جتنے میں نے کہا انشاءاللہ ہو بہو آپ کو وہی تعداد میں سیم وہی حروف آپ کو اس سورت میں ملیں گے۔ چلیے یہ تو تھا اس سورت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ آئیے اب اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کے یہ فرزند ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأی العین فلیقرأ سورۃ التکویر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جب کوئی آدمی ان صورتوں کو پڑھے تو قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہو پائے گا۔ یعنی لائیو جو مناظر قیامت کے ہوں گے، اگر آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ کو ان صورتوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں؟ آئیے وہ صورتوں کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب کبھی وقت ملے تو ان صورتوں کو آپ پڑھیں۔ قیامت کیسے واقع ہوگی، اس دن کیا کیا مناظر ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر، جو آدمی یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن کے واقعات کو، قیامت کے حادثات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، آنکھوں کے سامنے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ، اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ آدمی سورہ تکویر کو پڑھے۔ یہ سورت جس کو ہم پڑھا ہے اس کو پڑھے۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ انفطار، دوسرا سورہ۔ تیسرا سورہ جو ہے سورہ انشقاق ہے، جو اس کے بعد والا ایک سورہ ہے۔ تو یہ 3 سورتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی آدمی ان 3 سورتوں کو پڑھے قیامت کے واقعات کو، حادثات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے۔ ایک اور روایت میں سورہ نبا بھی ہے، عما یتساءلون جو ہے یہ سورہ بھی۔ یہ 4 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں، ان 4 صورتوں کا تعلق تیسرے پارے سے ہے، اور یہ 4 صورتیں اتنی عظیم صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہونے والے واقعات کو جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو قیامت کو اپنے آنکھوں کے سامنے پاتا ہے۔ چلیے ایک سوال آپ سے میں کرتا ہوں، آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن
ایک سوال کبھی کبھار آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ مولانا بار بار ہمیں باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا، یہ بار اللہ نے قرآن مجید میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اللہ نے باتوں کو کیوں بیان کیا؟ سوال کا جواب یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ جب کوئی آدمی کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ جس آدمی کے اندر پائے جائے اور جس آدمی کے اندر فکر آخرت کا جذبہ ہو، یقین مانیے اس کی ظاہری زندگی اور اس کی باطنی لائف دونوں بھی صحیح ہو جائے گی. تو اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری لائف کو بھی اچھا کرے اور آپ کی باطنی کیفیت کو بھی اللہ اچھا کرے، دیکھیے ظاہر میں 5 وقت نماز پڑھ لیے، ہاں ظاہر میں آپ سال میں ایک بار رمضان کے روزے رکھیں، یہ آپ کا ظاہر ہے، لیکن آپ کا جو باطن ہے نا، اگر اس کی اصلاح چاہتے ہو تو آپ کے اندر ضروری ہے کہ آپ کے اندر بعض بعد الموت کا عقیدہ ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر آخرت کی فکر ہو. یاد رکھیں جس آدمی کے اندر فکر آخرت ہوتی ہے نا، اس آدمی کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، اس آدمی کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے. کبھی بھی نفاق کی کوئی عادت اس کے اندر نہیں ہوتی، منافق نہیں ہوتا وہ آدمی جس کے اندر یہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے منافقین ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کچھ ہے، ان کے ظاہر میں کچھ ہے. ایسی نفاق سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. یہ نفاق بہت خطرناک بیماری ہے. اگر آپ اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اس عقیدے کو زندہ رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی میں فکر آخرت کا جذبہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا باطن بھی صاف ہوتا ہے. صحابہ اکرام میں سے دیکھیے، اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ اکرام پر. اللہ کے نبی کی ہر حرکت پہ غور کرتے تھے. کیا صحابہ، زمین کی کیا ہستیاں تھی، اللہ اکبر، کیسے صحابہ تھے. دیکھیے اللہ کے نبی کی ہر حرکت پہ غور کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، خد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آخر ایسی کون سی فکر آپ کو لگی ہے کہ آپ کے اندر بڑھاپا آ جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال سفید ہو گئے، ہاں داڑھی سفید ہو گئی، بڑھاپا یہ نہیں ہے. کہ بے کبھار کسی آدمی کے اندر سفید بال آنے کے بعد بھی جوانی ہوتی ہے، جوانی کا جذبہ ہوتا ہے، وہی خون، وہی گرم خون ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ آپ کے اندر بڑھاپا آ رہا ہے، آخر آپ کو کون سی ایسی فکر ہے؟ بتائیے کچھ فکر ہے تو ہم آپ کی فکر کو دور کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، شیبتنی ہودن، شیبتنی ہودن وَأَخْوَاتُهَا. اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے صحابہ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو میرے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے. یعنی بڑھاپے کا دیکھو، بوڑھے کا کتنا نرم ہوتا ہے. بوڑھا دنیا سے بہت کم اس کی توجہ ہوتی ہے. بوڑھا وہ ہوتا ہے جس کی توجہ آخرت سے لگی ہوئی ہوتی ہے. بوڑھا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا معاملہ بھی ایسا تھا، جب قرآن مجید کی آپ ان صورتوں کو پڑھتے تو نبی بوڑھے ہو جاتے، نبی کا دل نرم ہو جاتا. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ہود. کبھی قرآن اٹھا کر آپ دیکھیے، سورہ ہود پڑھیے، دل بوڑھا ہو جائے گا آپ کا. اتنی عظیم صورت ہے، آپ کا دل نرم پڑ جائے گا آپ کا. سورہ ہود ہے اور سورہ تکویر ہے، آپ پڑھو ان صورتوں کو. اور میں صرف پڑھنے پر نہیں کہتا ہوں، بلکہ ترجمے سے پڑھو، آپ کے اندر بڑھاپا آ جائے گا. دیکھیے آپ کا دل خود بخود نرم ہو جائے گا. تو شیبتنی ہودن سورہ ہود ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے. یہ 3-4 صورتیں ایسی ہیں کہ جب کوئی آدمی ان صورتوں پر غور کر کے پڑھے گا نا، یقین مانی بڑھاپا اس کے اندر آ جائے گا. چلیے یہ تو تھا اس صورت کے تعلق سے کچھ تعارفی کلمات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. چلیے پہلی آیت پہ ہم بات کرتے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت ہے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. قیامت کے واقع ہونے سے پہلے اس دنیا میں 12 حادثات ہوں گے. قیامت کے واقع ہونے سے پہلے دنیا میں کتنے واقعات ہوں گے؟ 12 حادثات ہوں گے. ان میں سے پہلا حادثہ یہ ہوگا کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے دنیا میں ہی آپ دیکھو گے کہ سورج اور چاند دونوں بھی بے نور ہو جائیں گے.
دونوں سے اللہ تعالیٰ روشنی چھین لے گا، اور سورج اپنی پلیٹ سے ہٹ جائے گا اور چاند اپنی پلیٹ سے ہٹ جائے گا، جو اس کی جگہ ہے اس سے ہٹ جائے گا، سورج بھی اور چاند بھی۔ ایک تو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا انہیں، اور دوسرا دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار سوچو آپ، اگر چاند ہے تو رات میں چاندنی ہوتی ہے، سورج ہے تو دن میں روشنی ہوتی ہے۔ اگر سوچو، اگر جب ان دو چیزوں سے روشنی چھین لی جائے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ صرف اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی، کہا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر یکفران یوم القیامہ، سورج اور چاند قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ان کی روشنی کو چھین لے گا۔ یہ پہلا واقعہ ہوگا، یہ پہلا حادثہ ہوگا قیامت کے واقع ہونے سے پہلے۔ تمام دنیا والے، تمام لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ یہ پہلا حادثہ ہے۔ بقیہ اور 5 حادثات آگے کی آیتوں میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آگے کی دروس میں پیش کی جائیں گے۔ اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں اس درس کے روشنی میں پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو اور بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔